دوستوں، میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک جو کہ ہندوستان کے جانے مانے دشمنوں میں سے ایک ہے۔ اگر ہندوستان میں دیوالی کا ایک پٹاخہ بھی غلط جگہ پھاڑ دیا جائے تو اس کا الزام بھی پاکستانیوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور پھر میرا تعلق اسلام سے ہے، یعنی کہ ایک ایسا مذہب جسے آتنکوادی، دہشت گرد اور اس طرح کے بہت سارے القابات سے ہندوستان میں نوازا گیا ہے۔ دوستوں، ہندوستان ایک ایسی سرزمین جس میں بہت سارے مذاہب، خاص طور پر ہندو اور مسلم کو اپنے گود میں بسائے رکھا ہے۔ دوستوں، جسے شروعات میں نے آپ کو بتایا، میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے۔ دوستوں، ہم مسلمانوں میں بیٹی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اسے ہر خاص و عام کے آگے پیش نہیں کیا جاتا، اسے ٹوائلٹ کا پیپر بننے نہیں دیا جاتا، یا پھر وہ کھلا پھل جسے ہر مکھی آ کے چکے بننے نہیں دیا جاتا، بلکہ اسے ایک قیمتی شے کی طرح چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ چھپا کے رکھنے سے مراد کوئی تجوری یا چار دیواری نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا پردہ ہے جو کہ اسے شرم و حیا اور حفاظت کا احساس دلائے۔ اسے اس بات کا احساس دلائے کہ وہ کوئی عام شے نہیں ہے جو کہ ہر ایک خاص و عام کو پیش ہو جائے۔ مگر ہندوستان میں رہنے والے کچھ کیڑوں نے اس کی حرمت کو نوچنے کی اور پار کرنے کی بے شمار کوشش کی۔ کبھی جنگلی بھیڑیوں کی طرح اسے گھیرا، کبھی اس کے پردے پر انگلی اٹھائی، کبھی مسلم خاندان کے خاندان کو ہراساں کیا گیا، باپ بھائیوں کے سامنے ان کی بچیوں کو ہاتھ لگایا گیا، ہراساں کر کے اسے ہولی کے رنگ لگائے گئے، اس کی حرمت کو پامال کیا۔ دوستوں، ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کی ہندو عوام بے شرم یا بزدل ہے، بلکہ وہاں کی ڈھونگی سرکار نے اپنے مفادات کی خاطر ایسا مذہب کا کلمہ پڑھایا کہ ان کی زبانیں گونگی اور آنکھیں اندھی ہو گئی۔ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کے نعروں کی آڑ میں دوسروں کی بیٹیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا۔ اپنے اندر موجود مذہبی، انسانی درندگی اور شیطانی کی خاطر ہندو مسلم اور پاکستان ہندوستان کا کھیل کھیلا گیا۔ اور ہمارے ہندو بہن بھائی کبھی مذہب کی محبت میں، کبھی وطن کی محبت میں اپنی آنکھوں میں پٹی باندھے ظالموں کے ساتھ کھڑے رہے اور اپنے ہم وطنوں کے گھروں کو جلتا اجڑتا ہوا خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہے۔ اور اب دیکھیے اس دنیا کا قانون، وہ آگ جو کسی محدود کے لیے لگائی گئی تھی، اسی میں پورا ہندوستان جلنے لگا۔ یہ وہی کتے ہیں جسے روٹی آپ نے خود ہی ڈالی تھی، یہ وہی پیڑ ہے جسے پانی آپ نے ہی ڈالا تھا۔ کاش یہ ہاتھ اسی وقت کاٹ لیے جاتے جب کسی مسلم کی بیٹی پر ڈلے تھے۔ کاش یہ مخالفت اسی وقت ہی شروع ہو جاتی جب کسی مذہب کے نام پر ظلم و ستم کیے جا رہا تھا، تو یقیناً یہ بات یہاں تک نہ آتی۔ ہندوستان کی یہ بھبر شیر اس وقت کہاں غائب تھے جب کسی مسلم کی بیٹی کو ان کی ضرورت تھی۔ کاش یہ اس وقت ایک دفعہ دھاڑ ہی لیتے تو یہ نوبت پوری قوم کی بیٹیوں تک نہ آتی۔ ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے جو ہندو، مسلم اور بہت سارے مذاہب کو پالنے کی قوت رکھتی ہے۔ دوستوں، مذہب سے پہلے ہم سب میں انسانیت کا رشتہ ہے، اور جنتر منتر کا یہ احتجاج اس بات کا ثبوت بن گئی۔ دوستوں، پاکستان ہو یا ہندوستان، درندے اور ظالم ہر ملک میں موجود ہیں، مگر ہمیں کم از کم ظالموں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ میرے رب نے ہمیں یہی سکھایا ہے، جب آپ کسی غلط چیز کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی قوت نہ ہو تو اسے زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی بولنے کی قوت نہ ہو تو اسے دل سے برا جانو، نہ کہ اس کے ساتھ مل جاؤ۔ میری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ جنتر منتر کے پروٹیسٹ کو کامیاب کرے، ظالم کا سر نیچا اور مظلوم کا اونچا کرے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی، اپنے دل میں ہمدردی، محبت اور انسانیت کے جذبے کو ابھرنے دیں، کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔